ساتھ جیے. ہم اس ملک کے معمار ہیں. ہم نے اس ملک کی جنگ آزادی میں قربانی لڑی. ہم نے اس ملک کے اندر بلیدان دیا. ہم نے اس ملک کے اندر کسی کے پیچھے رہ کے ملک کی جنگ آزادی نہیں لڑی. جھنڈا لے کے قائد بن کے ہم لڑے تھے. ہم ملک کی آزادی کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں تھا. ہم آگے تھے. ہمارے ساتھ سینکڑوں ٹیمیں تھی. برادران وطن تھے اور سارے کے سارے لوگ تھے. لیکن ہم نے ملک کو پیٹھ نہیں دکھائی. ہم نے ملک کو سینہ دکھا کے کام کیا. لوگوں نے ہم پہ تلواریں چلائی, تیر چلائے, توپ چلائے, بم پھینکے, ٹینک چلائے. ہمیں قربان کیا گیا. درختوں کے پتے چبائے گئے. درختوں کے ٹہنیوں پہ, ہمیں سولیوں پہ, تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. انگریز کا ایک مورخ کہتا ہے ملک کے علماء کو جنگ آزادی کی قربانیوں کے موقع سے جب ایک ایک مولوی کو, ایک ایک عالم کو مارا جاتا تھا, ایک ایک مولوی کو, ایک ایک عالم کو, اور جنگ آزادی کی قربانی دینے والے, انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والے مولویوں کو مارا جاتا تھا, آگ میں جلایا جاتا تھا, تو وہ مولوی انگریزی کا 8 بن جایا کرتا تھا. وہ مولوی انگریزی کا 8 بن جایا کرتا تھا. انگریز کا مورخ کہتا ہے کہ ملک کے مسلمان کو, ملک کے علماء کو ایک ایک صف میں 100 مولوی کو کھڑا کیا جاتا تھا, اور ایک قطار سے انگریز کا فوجی گولی چلاتا تھا, اور پہلے مولوی اور مسلمان کے سینے میں گولی لگتی تھی تو 100 آدمی تک ڈھیر ہو جایا کرتا. لوگوں, آج کہنے والے نہیں ہیں, آج سننے والے نہیں ہیں, آج سنانے والے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا, ایک موقع سے فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر جمعیت علماء ہند نے تحریک چلائی. تحریک کا عنوان رکھا ملک و ملت بچاؤ تحریک. کچھ مولویوں نے اعتراض کیا, کچھ ملاؤں نے اعتراض کیا, کچھ سماج کے پڑھے لکھے دانشوروں نے اعتراض کیا. ابے مولوی صاحب, پہلے تو ملت بچا لو, ملک تو بات کی چیز ہے. تم تو مسلمان پہلے ہو, بعد میں ملک ہے. حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, خاک سبق پڑھاتے ہو مجھ کو, ملک نہیں بچے گا تو ملت کہاں سے بچے گا. اس لیے لوگوں یاد رکھنا, جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے, جس قوم کی نسل اپنے بزرگوں کے پہ تان و تشنیع کرتی ہے, تنقید و تبصرے کرتی ہے, جس قوم کا نوجوان اپنا آئیڈیل, اپنا رہنما اپنے بڑوں کو, اپنے بزرگوں کو اور اپنے اکابرین کو رکھنے کے بجائے سلمان خان اور شاہ رخ خان جیسے فلم ایکٹروں کو بنا لیتا ہے, جس قوم کا نوجوان میں قلم اور کاغذ کے بجائے ان کے ہاتھ میں کوریکس کی شیشی آ جائے, شراب کی بوتل آ جائے, جس قوم کے نوجوان اور بچوں کے ہاتھوں میں کتاب, کاغذ اور قلم اور پینسل کے بجائے اس کے ہاتھ کے اندر لوڈو ہو, گوٹی ہو, اور جس قوم کی چھوٹی چھوٹی بچی, چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کی تلاوت کے دلدادہ ہونے کے بجائے موبائل کے اوپر گوگل کے اندر صرف اور صرف یہودی کارٹون کی تلاش کے اندر ماں سے موبائل بار بار مانگ کے آ رہی ہو. اب سمجھ لو کہ قوم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ قوم میں کچھ نہیں بچا. آپ طے کر لیجئے, آپ دماغ میں فٹ کر لیجئے کہ آپ کی قوم مر چکی ہے. قوم پہ سیاہ بادل منڈلانے والے ہیں, قوم پہ خطرات کے بادل آنے والے ہیں. سماج کے لوگوں, جمعیت علماء ہند 100 سالہ تنظیم ہے, سب کہتے ہیں, سب سنتے ہیں. آخر یہ جمعیت جو 100 سالہ تنظیم ہے, اس تنظیم کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. کیا ضرورت تھی 50,000 51,000 علماء کرام, 2 لاکھ مسلمان اس ملک کے اندر شہادت کا نذرانہ پیش کر کے ملک کو آزاد کرایا, قربانیاں دی. جس ملک کے اندر آج بھی شاملی کے میدان میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے جو علماء شہید ہوئے, ان کی قبریں موجود ہیں. جاؤ نا تھانہ بھون دیکھ کے آؤ نا, جاؤ نا گنگور دیکھ کے آؤ نا,
جاؤ نا شاملی کے میدان کو، شاملی کی مٹی کو، کھیتوں کھلیان کو پھاوڑے سے کھود کر کے وہاں کی مٹی کو سونگ کے آؤ، تمہارے علماء کی قربانیاں اس دیش کی مٹی میں دفن ہے کہ نہیں؟ وہ لوگوں جن کے باپ نے، جن کے دادا نے، جن کے پرکھوں نے، جن کے آباء و اجداد نے ملک کو بنانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو بسانے کے لیے خوبصورت رنگ و بوٹے کے اندر اس دیش کو برادران وطن کے ساتھ مل جل کے تعمیر و ترقی کرنے کے لیے اپنے لہو کی قربانی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بیوی کو بیوہ بنایا، خود کے بچوں کو یتیم کیا، کیا اس ملک کے مسلمان کو اس جماعت سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس ملک کے مسلمانوں کو اپنی اس محبوب جماعت کو پڑھنا نہیں چاہیے، مطالعہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس جماعت کے اکابرین کو، اس کی ٹیم کو، ان کے بزرگوں کو اپنے یہاں دعوت کر کے، بلا کر کے اس کی جماعت کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ ہماری قوم جواب دیتی ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہماری قوم ہمیں کہتی ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہماری تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں خٹ خٹ پڑھ کے سبحان اللہ